چنانچہ ایک ہائی اسکول تھا، بچیاں بچے اکٹھے پڑھتے تھے، تو پرنسپل صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے درمیان ڈائیلاگ کرواتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک محفل ارینج کی اور لڑکوں کو کہا کہ تم بھی ٹاپک پہ تیاری کرو، اور لڑکیوں کو کہا کہ بھئی تم بھی ٹاپک پہ تیاری کرو۔ ٹاپک کیا تھا؟ گاڈ کریٹڈ ایڈم بفور ایو۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اما حوا سے پہلے پیدا کیا، کیونکہ اب آگے دلائل دینے تھے۔ لڑکوں نے بڑی تیاری کی، خوب تیار ہو کے آئے، اور لڑکے کو پہلے موقع مل گیا۔ اب اس نے خوب تقریر کی جوش کے ساتھ، گاڈ کریٹڈ ایڈم بفور ایو بیکاز ایڈم واز سپیریئر، ایڈم واز اسٹرانگ، ایڈم واز دس اینڈ دس۔ اس نے تو ایسی ایسی باتیں کی کہ سننے والے حیران ہو گئے کہ اب اس کے مقابلے میں تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ اب باری آئی لڑکی کے بات کرنے کی، تو لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ آگے سے کیا بات کرے گی، مگر لڑکی نے آ کے کہا گاڈ کریٹڈ ایڈم بفور ایو بیکاز دیر از آلویز اے رف اسکیچ بفور دی رول ماڈل۔ اور اس نے مقابلہ ون کر لیا۔ تو یہ تو انداز ہے بات کا۔ آپ تصویر کا یہ رخ دیکھ رہے ہیں، وہ تصویر کا وہ رخ دیکھ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ دوسرا بندہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ چنانچہ ایک کلاس ٹیچر نے ایک فقرہ لکھ دیا۔ اس نے لکھا اے وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ۔ ایک فقرہ لکھ دیا، اے وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ۔ اس نے بچوں کو کہا کہ بھئی تم اس میں آ کے پنکچویشن کرو، کوما لگاؤ۔ اب بچوں نے سوچا تو انہوں نے آ کے ایک کوما لگایا، اے وومن وداؤٹ ہر مین کوما از نتھنگ۔ تو ان کا مقصد پورا ہو گیا، اور وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے اس فکرے کا ایسا معنی بنا دیا کہ اب تو کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا؟ اے وومن وداؤٹ ہر مین کوما از نتھنگ۔ اب لڑکیوں کو ٹیچر نے کہا بھئی تم بھی آؤ اور اس پہ کوئی کوما لگاؤ، فکرہ بناؤ۔ ایک لڑکی آئی اور اس نے آ کے دو کومے لگائے، اے وومن کوما وداؤٹ ہر کوما مین از نتھنگ۔ تو یہ سوچ کے انداز ہیں۔ ان مثالوں کو دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو تنگ نظری اور تنگ نیرو مائنڈڈنس کی سوچ ہوتی ہے نا، اس کو ہٹائیں۔ گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں الجھنا شروع کر دینا، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، بھائی بہن سے لڑ پڑتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے، یہ کوئی اچھی عادتیں نہیں ہوتی۔ ایسے انسان کوئی معاشرے کا، سوسائٹی کا اچھا انسان نہیں کہلاتا۔ تو ہماری ڈیولپمنٹ اگر ایسی ہو کہ ہم مثبت سوچ کے عادی ہوں، تو پھر یقیناً ہم اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بن جائیں گے۔ چنانچہ ایک انجینئر کی بھی مثال سن لیجیے۔ وہ اپنے گھر میں ڈرائنگ پہ کام کر رہے تھے، ان کی وائف کسی کام کے لیے گئی ہوئی تھی، اور چھوٹا بچہ جو اکلوتا تھا وہ گھر میں تھا۔ اب وہ 4 سال کا بچہ کبھی اس چیز کو چھیڑتا، کبھی اس کو، ان کو بڑا ٹف ٹائم دے رہا تھا، وہ کنسنٹریشن سے کام نہیں کر پا رہے تھے۔ اب ان کو بیٹے سے پیار بھی تھا، وہ چاہتے بھی تھے میں شاؤٹ نہ کروں، میں بچے کو کہوں کچھ نہ، مگر یہ بھی چاہتے تھے میرا کام بھی ہو جائے۔ تو وہ سوچ میں پڑے کہ میں کیا کروں۔
ان کے سامنے اخبار کا پیج پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ورلڈ میپ بنا ہوا تھا. انہوں نے ایک کینچی سے نا اس کے کئی ٹکڑے کر دیے, 15-20, اور بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ ٹیپ ہے اور یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں, اگر تم اس ورلڈ میپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک جوڑ کے لاؤ میں تمہیں ونیلا آئس کریم لے کے کھلاؤں گا. اب بچے تو آئس کریم کے قربان ہوتے ہیں, مگر شرط یہ ہے بیٹا کہ تم دوسرے کمرے میں جاؤ, سکون کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کام کرو. اس نے کہا ٹھیک. لو جی, بچے نے ٹیپ لی, کاغذ کے ٹکڑے لیے, دوسرے کمرے میں چلا گیا اور انجینئر صاحب مطمئن ہو کے کام کرنے لگے. اب یہ گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آتا اور ابھی 5 منٹ گزرے نہیں تھے کہ بچے نے دروازہ کھٹکایا, ڈیڈ میں نے کام کر لیا. اچھا ذرا دکھاؤ. اب اس نے ورلڈ میپ سامنے رکھا تو والد نے دیکھا اوشنز بھی بالکل ٹھیک جڑے ہوئے ہیں, ماؤنٹینز بھی ٹھیک ہیں اور کنٹریز کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں. پورا ورلڈ میپ پرفیکٹلی اس نے اپنی جگہ کے اوپر فکس کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا, یہ تو 1 گھنٹے سے پہلے مکمل نہیں ہو سکتا تھا, اس نے 2 منٹ میں یہ کام کر لیا. تو اس نے بچے کی طرف حیران ہو کے دیکھا, کہتا بیٹے تم نے اتنا جلدی یہ کیسے ارینج کر لیا؟ تو بچہ مسکرایا اور اس نے اس پیج کو فلپ کر دیا, الٹ دیا تو پورے صفحے پر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی. بچے نے اصل میں تصویر کو جوڑا تھا تو ورلڈ میپ خود بخود جڑ گیا تھا. تو میں بھی کہ آپ کی نظر میں ورلڈ میپ ہو اور آپ کے بھائی کی نظر میں وہ خوبصورت تصویر کی طرح جوڑنا مسئلہ ہی کوئی نہ ہو اور آپ میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے. تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک کول انسان بن کے رہنے کی کوشش کریں. ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں. غصہ مسائل کا حل نہیں ہوتا, مسائل بڑھانے کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے. جو اہل ظرف ہوتے ہیں وہ تو بڑی کرائسس کنڈیشن میں بھی غصے میں نہیں آیا کرتے. ہمبلنیس, پیشنس, کولنیس, وہ اتنے اچھے فیصلے کرتے ہیں کہ دوسرے بندوں کے دل جیت لیا کرتے ہیں. ایک اصول یاد رکھیں کہ مثبت انداز سے انسان کی پریشانیاں نظر نہیں آتی. ایک صاحب تھے تو بیوی بڑی زبان دراز تھی, بڑی جلی کٹی سناتی رہتی تھی. لوگ بھی حیران تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے اس کو رکھا ہوا کیسے ہے. ایک صاحب نے